نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَاتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں ان کے مجرموں کے سرغنا کیے کہ ان میں وہ داؤ کھیلیں، اور داؤ نہیں کھیلتے مگر اپنی جانوں پر، اور انہیں شعور نہیں۔ اور جب ان کے پاس کوئی اللہ کی نشانی آئے کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا ہی نہ ملے جیسا اللہ کے رسولوں کو۔ اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے، ان قریب مجرموں کو اللہ کی یہاں ذلت پہنچے گی اور سخت عذاب بدلہ ان کے مکر و فریب کا۔ اس آیت پاک کے شان نزول میں تفسیر خازن روح البیان وغیرہ میں ارشاد ہوا، کفار مکہ نے اسلام کے بڑھتے ہوئے سورج کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا۔ گزشتہ تفسیر میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرے گا، واللہ متم نورہ، اور ایک دن آئے گا اسلام ہی غالب دین اور غالب مذہب ہوگا۔ مگر جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین فرما رہے ہیں، کفار مکہ نے بہت کوششیں کی اسلام کو مٹانے کی۔ اس آیت پاک میں جو واقعہ اور جو تفصیل ہے جس کی تناظر میں اس آیت پاک کا نزول ہوا، ثانی نزول سن لے تو پھر ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا۔ گزشتہ تفسیر میں نے عرض کیا مکہ معظمہ میں داخل ہونے کے لیے 4 راستے تھے، چاروں دشاؤں میں راستے، اگر یمن سے آتا، شام سے آتا، اور دوسرے علاقوں سے آتا، تو راستے یہ بتا رہے تھے کہ یہ آنے والا کون سے ملک سے آ رہا ہے۔ آج بھی خانہ کعبہ میں خانہ کعبہ کے کونوں کا نام ہے، ایک کو کہتے رکن یمانی، ایک کے رکن شامی، ایک ہے رکن اسود۔ اب یہ اس بات کی طرف ہے کہ جو خانہ کعبہ کا کونا رکن یمانی ہے، اس کا مطلب یمن اس طرف ہے، ایک خانہ کعبہ کا کونا رکن شامی ہے، اس کا مطلب یہ علاقہ شام کا ہے، شام کی طرف رکنے اس خانہ کعبہ کا کونا ہے۔ ایک خانہ کعبہ کا کونا رکن عراقی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کونا عراق کی طرف ہے، اور ایک ہے رکن حجر اسود، رکن اسود جس خانہ کعبہ کے کونے میں پتھر حجر اسود نصب ہے۔ چاروں دشائیں ہیں، ہر علاقے میں یہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ہمارے علاقے میں کھڑے رہ جائیں، جیسے آپ امبر ٹوکی اس کے پاس جو 4 راستہ ہے، چوکڑی ہے، وہاں کھڑے رہ جا، اور آپ کا رخ اس راستے کی طرف ہو جو بیڑی جا رہا ہے، بیڑی بندر، اگر وہاں سے کوئی آدمی آ رہا ہے تو آپ سمجھو گے کہ اسی راستے بیڑی روڈ سے آ رہا ہے۔
آپ کے دائیں طرف والے راستے سے گلاب نگر سے کوئی آ رہا ہے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ گلاب نگر دھرول اسی طرف سے وہ آ رہا ہے. آپ کے بائیں طرف سے اگر کوئی آ رہا ہے تو پھر اس بات کی دلالت ہے کہ یہ اوکھا کھمباڑیا اس طرف بھی راستہ جاتا ہے. اگر پیچھے کی طرف سے کوئی آیا ہے یعنی سیٹی ہی سے کوئی آنے والا ہے. ہر علاقے میں ہوتا ہے. مکہ معظمہ کے 4 راستے تھے. اب ان چاروں راستوں میں پوری دنیا سے لوگ آتے تھے حج کرنے عمرہ کرنے کے لیے، اور مکہ شریف میں بہت بڑا بازار تھا تو خریدی کرنے بھی آتے تھے. تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ان سرداران قریش نے ان چاروں جگہوں پر اپنے سرغنہ بٹھائے تھے، اپنے لوگوں کو بٹھا دیا تھا کہ جیسے ہی آبادی میں کوئی آئے مکہ میں داخل ہو اس سے پہلے اسے بٹھاؤ، پانی پلاؤ اور اسے سمجھاؤ کہ حج عمرہ کرنے آئے ہو یا جس بھی کام سے مکہ میں جا رہے ہو، یاد رکھیے مکہ میں محمد بن عبداللہ نام کا وہ انسان ہے جو اتنا بڑا معاذ اللہ جادوگر ہے کہ جو انہیں دیکھتا ہے اپنے باپ دادا کے دین سے بغاوت کر کے ان کا دین قبول کر لیتا ہے. لہذا عمرہ کرو، حج کرو، جس کام سے آئے ہو وہ کام کرو مگر ان سے ملاقات مت کرنا. یہ مقصد تھا. مگر اللہ نے ایسا انتظام فرمایا کہ ان کی ساری تبلیغ انہی پہ بھاری پڑی. اب جیسے ہی کسی کو روکتے تھے آدمی خانہ کعبہ کا طواف کرتا، حج عمرہ کرتا، پھر سوچتا کہ وہاں کنارے پہ جس آدمی نے کہا تھا کہ مکہ میں محمد بن عبداللہ نام کا انسان ہے، جانا نہیں، دیکھے تو صحیح کیسا ہے. جنہیں روکا تھا وہ اب ارادہ پوروک آتا، ورنہ پہلے اگر پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی ہے تو آتا ہی نہیں. اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ کوئی یہاں پہ آیا ہے جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، آتا ہی نہیں. اب وہاں بیٹھنے والا انسان جب ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دیتا تب جس کو روکا جاتا وہ خود جاتا کہ تب تو دیکھنا چاہیے کیسا ہے، تو حضور کے پاس آتا. اب سرکار کی بارگاہ میں تھوڑی دیر بیٹھ جاتا. اللہ کفر لے کے آیا تھا، اب مکہ سے لوٹ رہا ہے، صحابیت کا درجہ لے کے جا رہا ہے، صحابی بن کے جا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِهَا، اور یوں ہی ہم نے ہر بستی میں ان کے مجرموں کے سرغنہ رکھے، ان مجرموں کے سردار ہر بستی میں رکھے. کیوں کہ اس میں داؤ کھیلے. یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، اللہ ہی کر رہا ہے. حکمت خدا بندی ہے کہ یہ لوگ آبادی اور بستیوں میں اس طرح کا کام کرے، اسلام کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں اور پھر اسلام پھیلے تو لوگوں کو پتہ چلے کہ ان لوگوں نے تو سرمایہ، دولت، ہر چیز لگا دی تھی مگر پھر بھی اسلام بڑھتا رہا. لوگوں کو پتہ چلے کہ صداقت اس دین میں ہے. اب اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور ہم نے اسی طرح ہر بستی میں ان کے مجرموں کے سرغنہ رکھے. علماء فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں اکابر مجرمها کہ ان کی بستی میں بڑے مجرم رکھے. اکثر ایسا دیکھا ہے، تفسیر میں لکھا ہے، اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بستی کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ مجرم ہوتے ہیں. بستی کے بڑے لوگ، یہ قاعدہ نہیں ہے مگر ایسا ہوتا ہے. بستی میں جو غریب ہوگا وہ نمازی ہوگا، مزدور ہوگا وہ نمازی ہوگا، جو مڈل کلاس میں جینے والا نارمل انسان ہوگا جو کسی سے سروکار نہیں، حلال کمائے گا، کھائے گا، اپنے کام میں ہوگا. مگر اس بستی میں جو مالدار ہوگا اکثر دیکھا گیا کہ مجرم ہوگا. بستی کے بڑے لوگ، مالدار لوگ مجرم ہوتے ہیں. یہ قاعدہ نہیں ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ قاعدہ ہے، ایسا ہوتا ہے. اس کے خلاف بھی ہو رہا ہے کہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آبادی کے بڑے لوگ جو سرغنہ ہوتے ہیں ان کے دماغ میں پھر دولت کا نشہ آ جاتا ہے. وہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ کرسی ہمیشہ رہے گی. کرسی، ارے بھائی تمہاری 5 سال کی کیا حکومت ہے، 1000 سال جینے والے نمرود کی کرسی نہ رہی.
900 سال جینے والے فرعون کی کرسی نہ رہی تو تمہارے 5 سال کی کیا حکومت ہے؟ اللہ انہیں یہ طاقت دیتا ہے دنیا میں. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے یمکروا فیہا، تاکہ اپنے داؤ کھیلیں، اپنے داؤ کھیلتے رہیں. تو اپنا داؤ پیچ کھیل، تو اپنا کام کر. وما یمکرون الا بانفسہم، حقیقت میں رب کہتا ہے یہ جتنا داؤ کھیلتا ہے یہ اس پہ ہی پڑے گا، اس پر ہی حکومت کا نشہ، دولت کا نشہ، اقتدار کا نشہ جب تک یہ کر لیا. مگر امام غزالی کہتے ہیں اللہ کی چکی پیستی دیر سے ہے مگر پیستی بڑی باریک ہے، پیستی بڑی باریک ہے. اور جب پیسنے پہ آتی ہے تو پھر ہندوستان کیا ہے، مشرق سے مغرب تک حکومت کرنے والا نمرود ایک مچھر زندگی کا فلسفہ سمجھا دیتا ہے. یہ ہوتا ہے، مجرم ہوتے ہیں بستی میں اور داؤ کھیلتے ہیں. اس میں یہ مراد ان داؤ کا ذکر ہے جو اسلام کے خلاف کھیلتے ہیں. آج ہو رہا ہے میڈیا کے ذریعہ طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے. مگر ہوتا کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ وہ 100 سال تک اسلام کے خلاف بغاوت کا اعلان کر کے محاذ آرائیاں کرتے رہیں، پیسہ لگائیں، دولت لگائیں، میٹنگیں کریں، 100 سال تک اسلام کے خلاف اپنا مشن چلاتے ہیں. اللہ ایک دن میں بتا دیتا ہے علاقے کا علاقہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. وہ اپنا داؤ کھیلے. اللہ فرماتا ہے وما یشعرون، یہ لوگ نہیں کھیلتے ہیں مگر اپنی جانوں پر، اپنا ہی برا کر رہے ہیں مگر سمجھ نہیں ہے. وما یشعرون، انہیں پتہ نہیں ہے تو اپنا ہی برا کر رہا. ایک دن آتا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں جو اسلام کے خلاف آتا ہے یا تو کیفر کردار تک پہنچے گا، کیفر کردار تک پہنچے گا، اگر نہیں پہنچے گا تو اسی آدمی کے دل میں اللہ اسلام کی دولت ڈال دے گا، وہی مسلمان ہو جائے گا جو کسی زمانے میں اسلام کے خلاف علم بغاوت، علم بلند کیا تھا. وہی اللہ تعالیٰ اسی کو اسلام دے دیتا ہے. اور ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں 5 بار مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے. جو کعبے کو مٹانے آتا ہے وہی کعبے کا رکھوالا، وہ محافظ بن جاتا. اللہ فرماتا ہے وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، اور وہ داؤ نہیں کھیلتے مگر اپنی جانوں پر، اور محبوب انہیں پتہ نہیں ہے. یہ غفلت میں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کام بڑھ رہا ہے، آبادی میں بٹھا دیا ہے، رستے پہ مکہ کے لوگوں کو بٹھا دیا ہے، آپ کے سورج کو دھیما کر دیں گے چمک کو. نہیں، لوگوں نے دیکھا ان کے ساری منصوبے بیکار ہوئے، اور جو ان کا سب سے بڑا سردار تھا بدر کے میدان میں ذلت کے موت مارا گیا. میدان بدر میں سوچنے میں بھی کبھی ایسا خیال بھی نہیں کیا تھا. بدر کے میدان میں تو ابو جہل وغیرہ سب شراب کے مٹکے لے کے آئے تھے کہ عیش کریں گے اور فتح کا جشن منائیں گے. کہ 313 ہے، وہ کب تک ٹک پائیں گے؟ بھوکے پیاسے ہیں، ہتھیار بھی نہیں ہے، کب تک ٹک پائیں گے؟ تو پہلے ہی سے عورتوں کو بھی لے لیا تھا مکہ سے کہ جشن منائیں گے، تو ناچنے والی رقاصہ کو بھی ساتھ میں لیا تھا. شراب کے بڑے بڑے مٹکے بھی لیے تھے کہ فتح ہونے کے بعد اور جشن منائیں گے، 2-4 دن بدری کے میدان میں رکیں گے. کیا رکیں گے؟ حضور کے جانثاروں نے ایسا خاتمہ کیا، بڑے بڑے چوٹی کے سنتیر سردار بدر کے میدان میں مرے پڑے ہیں. اللہ نے جتنا انہوں نے دین کے خلاف بغاوت علم بلند کیا تھا، بدر کے میدان میں چٹکی بھر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے نابود کر دیا، اور اسلام بدر کے میدان میں جڑ پکڑ گیا. اب کبھی اسلام کا سورج دھیما نہیں ہوگا. لوگ ڈر جاتے ہیں کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہونے والا ہے. کیا ہوگا؟ یہ حکومت آئی، وہ حکومت، یہ بول رہا ہے، وہ یہ بول رہا ہے، اس کو مٹا دیں گے، اس کچھ نہیں مٹا سکتے ہیں. اللہ اس دین کا محافظ ہے. اللہ، ہاں، یہ دین کبھی بھی نہیں مٹے گا. اللہ کے رسول فرماتے وما یبقی بیت علی الارض، زمین پر کوئی کچا و پکا گھر ایسا نہیں بچے گا الا ادخل اللہ تعالی فیہا کلمۃ الاسلام، مگر یہ کہ اللہ
ایک دن اسلام کا کلمہ اس گھر میں داخل کر دے گا. دین تو قیامت تک رہے گا. اگر یہاں 10 مسلمان مارے جائیں گے تو 50 مسلمان امریکہ میں کلمہ، 50 غیر مسلم امریکہ میں کلمہ پڑھ لیں گے. اگر یہاں 10 کو مارا گیا، 1000 افریقہ کے کالے لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام میں آئیں گے. اسلام تو قیامت تک کا ہے، اسلام نہیں مٹے گا. مگر ہاں مسلمان تو مٹے گا. شراب پیے گا، جوا کھیلے گا، کبھی مسجد سے تعلق نہیں رہے گا، اللہ کی عبادت سے کبھی تعلق نہ رہے گا. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ دین تو قیامت تک رہے گا، مگر اگر مسلمان اللہ کے دین کو چھوڑ دے گا تو اللہ ظالموں کو اس کے سر پہ مسلط کر دے گا. ظالموں کو تو ایسے نماز نہیں پڑھے گا، پھر تلوار دیکھ کے نماز میں آئے گا. زلزلہ آیا تھا تو دیکھا تھا، فجر میں وضو کرنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی. ہم لوگ جب ادارے میں دارالعلوم میں تھے، فجر کی نماز میں جمعہ جتنی پبلک، اللہ اللہ، تعجب ہو گیا. لوگ ڈر گئے تھے. 2-3 دن تک تو ایسا رہا، لوگوں نے کہا تھا کہ اب تو قیامت آ گئی. پورے ہندوستان، خاص کر کے گجرات کا جو نقشہ بدلا تھا، اللہ اللہ، لوگ ہم نے دیکھا فجر کی نماز میں ہم کو جگہ نہیں مل رہی تھی وضو کرنے کے لیے. اور دیکھو تو فجر کے بعد لوگ سورج طلوع ہونے تک اور اسی جگہ بیٹھ کے چاشت کی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں. کبھی مسجد میں نہیں آتا تھا، آج فجر میں بیٹھ کر تلاوت کر رہا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تھوڑی دیر حکم دے دے گا زمین کو ذرا کھسک جا، 35 سیکنڈ کے لیے کھسکے گی، دماغ کھسک جائے گا دنیا کا. یہ ہے اسلام تو قیامت تک کا دین ہے. مگر مسلمان اگر اس دین سے دور رہے گا، اللہ اس کے رسول کی عبادت سے اپنا تعلق، اپنے آپ کو نہیں جوڑے گا، اللہ خوب جانتا ہے کہاں کیا کرنا ہے، ظالموں کو جو ہے مسلط کر دے گا. اس لیے سب سے بہتر فارمولہ یہی ہے کہ دنیا رہے نہ رہے، مسلمان کے دل میں اللہ، اس کے رسول کے قانون پہ عمل رہے، تو پھر دیکھیے وہ مسلمان آباد ہے. اب انہی تعلق سے فرمایا یہ اسلام کو مٹانے کی سازش کر رہے. وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، اور وہ داؤ نہیں کھیلتے مگر اپنی جانوں پر. اور اے محبوب انہیں شعور نہیں ہے، پتہ نہیں ہے ان کو. ایک وقت آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں جو کر رہے تھے وہ غلط تھا، پھر بسترے پر بیٹھ کر توبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں غلط کیا، اب کیا مطلب، اب کیا. وقت پہ اگر سنبھل جاتا، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ آب خوش ہنگام کا، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ آب خوش ہنگام کا. جل گیا کھیت پھر برسا می تو کس کام کا. تو پھر وقت پہ آ جانا چاہیے. قانون یہ ہے، دستور اللہ کا یہ ہے کہ جو اسلام کے خلاف آتا ہے، کیفر کردار تک جاتا ہے، یا اللہ اسے اسلام کی دولت دے دیتا ہے. وَإِذَا جَاءَتُمْ آیا، اور اے محبوب ان کے پاس کوئی نشانی آئے. اس نشانی سے مراد حضور کی ذات ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی وہ بھی اللہ کی نشانی ہے. حضور کی رسالت اللہ کی نشانی ہے، اور سراپا رسول پاک اللہ کی نشانی ہے. ہوا ایسا تھا کہ ہر زمانے میں جب انبیاء کرام آتے رہے تو ان انبیاء کرام سے لوگ معجزات کا مطالبہ کرتے تھے. اور کچھ لوگ ایسا بھی ہوتا تھا یہ کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ تمہیں نبوت ملی ہے ہمیں کیوں نہیں ملی. یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ ولید بن مغیرہ بڑا کٹر کافر تھا. ولید بن مغیرہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا اور حضور سے کہا تھا کہ اگر نبوت کوئی اچھی چیز ہوتی، دیکھیے کیسے کیسے لوگ پڑے ہیں دنیا میں. ولید بن مغیرہ، اب یہ تو قرآن میں تو پوری سورہ نون والقلم میں اس کا ذکر ہے ولید بن مغیرہ کا. تو اب کتنا بڑا کٹر کافر تھا. رسول پاک سے کہا تھا کہ آپ کی نسل ختم ہو جائے. اب آپ کے بیٹے حضور کے دونوں صاحبزادے بچپن میں انتقال کر گئے، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم.
یہ سرکار کے صاحبزادے بچپن ہی میں انتقال کر گئے. اب اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے بیٹا ضروری ہے, ونش بڑھانے کے لیے بیٹا چاہیے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کافر نے تانا دیا تھا کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی, آپ کی نسل نہیں بچے گی. حضور کو اس سے چڑھایا معاذ اللہ. اللہ نے سورہ انا اعطیناک نازل فرمائی اور کہا محبوب ان شانیک هو الابتر, جو آپ کو کہتا ہے کہ نسل ختم ہو جائے, ان شانیک هو الابتر, محبوب ہم اس کی نسل دنیا میں ختم کر دیں گے. ان شانیک هو الابتر, محبوب آپ کی گستاخی کرنے والا وہی نسل بریدہ ہے, اور ہم تو آپ کی بیٹی سے آپ کی نسل چلائیں گے. ضروری ہے کہ آپ کے بیٹے ہی سے آپ کا خاندان چلے, آپ کا بیٹا ان کا بیٹا نہیں. محبوب ہم اس بات پہ قادر ہیں, آپ کی شہزادی سے آپ کی نسل چلائیں گے, اور چلائی آج تک اہل بیت اطہار یہ فاطمہ کی اولاد ہے. تو محبوب ضروری نہیں ہے کہ آپ کے بیٹے ہی سے آپ کی نسل چلے, ہم تو محبوب آپ کی بیٹی سے آپ کی نسل چلائیں. ایسا چلایا. آج دنیا میں اہل بیت اطہار ہیں, کون ہے؟ جناب فاطمہ کی اولاد ہے, اور یہ اولاد حقیقت میں رسول پاک کی اولاد. اس نے تانا دیا تھا سرکار کو, اور اس کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. قرآن نے کہا محبوب یہ آپ کو گالی دینے والا حرامی ہے. عام لفظ میں سمجھا دیتا ہوں, کیا ہے؟ حرامی ہے, باپ کا پتہ نہیں ہے, unknown father. اب کافر تھا یہ, مگر پتا تھا کہ قرآن میں جو آتا ہے وہ ہوتا صحیح ہے. آیت قرآن کی ہے عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. اپنے ماں کے پاس گیا, سینے پر بیٹھ گیا, کھنجر اٹھا کے اپنے ماں کے, بتا میں کس کا بیٹا ہوں؟ ماں بولتی ارے بے وقوف, اگر میرا بیٹا ہوتا اور اپنے صحیح باپ کا بیٹا ہوتا تو سینے پہ تھوڑا چڑھتا. اگر صحیح بیٹا ہوتا تو آج سینے پہ چڑھتا. یہ تیرا عمل بتا رہا ہے کہ تو باپ کا نہیں ہے. اس کی ماں بولی تیرا باپ تو نامرد تھا, اور پھر تیرے باپ کو فکر تھی, مالدار تھا, اپنے نسل آگے بڑھانی تھی, اور مجھے بھی فکر تھی کہ اولاد نہیں ہے. ایک چرواہے سے غلط کام کیا اور چرواہے کی اولاد ہے. اگر تو صحیح باپ کی اولاد ہوتا تو آج خنجر نکال کے ماں کے سینے پہ چڑھتا کیا؟ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. علماء فرماتے ہیں اندازہ لگائیے جو دنیا میں رسول اللہ کو گالی دیتا ہے اس کی نسل کھنگالیے گا, کہیں نہ کہیں باپ و ماں سے خطا ہوئی ہوگی. جو رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے اس کی نسل کھنگالیے گا, کہیں نہ کہیں ماں سے غلط کام ہوا ہوگا. ورنہ جو صحیح نطفہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی رسول اللہ کو گالی نہیں دے گا. یہ ولید بن مغیرہ, اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ کو نبوت ملی, ارے ہم کو ملنی چاہیے, معاذ اللہ ہم کو ملنی چاہیے. وہ کہتا ہے اگر نبوت کوئی اچھی چیز ہوتی تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نبی بننا چاہیے تھا. میں عمر میں بھی آپ سے زیادہ ہوں, مال میں بھی آپ سے زیادہ ہوں, تو پھر حقدار تو میں ہوں. ارے عمر و مال میں تو بہت سارے لوگ سے زیادہ. دلیل بھی کیا دے رہا ہے, اگر کوئی اچھی چیز ہوتی تو میں نبی ہوتا. ابو جہل کہتا تھا کہ عبد مناف کی اولاد ہم سے شرافت و عزت میں بہت بڑھ گئی. اب اس قبیلہ میں ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم نبی ہیں, میں تو ان پر ہرگز ایمان نہ لاؤں گا یہاں تک کہ جیسا ان پہ نازل ہوتا ہے ویسا مجھ پہ بھی نازل ہو. یہ ابو جہل کہتا ہے. ولید بن مغیرہ نے کیا کہا, اگر نبی آپ ہیں تو حقدار تو میں تھا کہ میں ہوتا, مال بھی زیادہ ہے, عمر بھی زیادہ ہے. ابو جہل کہتا ہے کہ میں تو ان پہ ایمان نہ لاؤ جب تک کہ جو ان پہ اترتا ہے وہ مجھ پہ بھی اترے, یعنی مجھ پہ بھی وہی آئے. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَتُمْ آیا, اور جب ان کے پاس کوئی اللہ کی نشانی آئے کہتے ہیں لن نؤمنا, ہم تو ایمان نہ لائیں, حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ, یہاں تک کہ جب تک ہمیں بھی ویسا نہ ملے جیسا اللہ کے رسولوں کو ملا. یعنی ہمیں بھی نبوت نہ ملے, ہم پر بھی وہی آئے, تب ہم جو ہے ان پر ایمان لے آئیں.
اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، ارے تمہیں نبوت ملے، تم پہ وہی آئے، اللہ فرماتا ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے، کس کو رسول بنانا ہے، کس پہ نبوت کا تاج رکھنا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے، اور جسے نبوت دی ہے اسی مقام پہ ہونی چاہیے، اسی کو اللہ نے نبوت اور رسالت دی ہے۔ اللہ اسی کو نبوت اور رسالت دیتا ہے جس کو دینی ہے، مگر یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، اور عنقریب مجرموں کو اللہ کے ہاں ذلت پہنچنے والی ہے، اللہ کے ہاں ذلت پہنچنے والی ہے۔ انسان دنیا میں رہ کر یہ سمجھتا ہے کہ سب دن ایسے ہی رہنے والے ہیں۔ انسان جبکہ تنہائی میں جب غور کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ سب دن ایسے نہیں ہیں، مگر پھر بھی اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ سب دن ایسے ہی رہنے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، ان قریب مجرموں کو اللہ کی یہاں ذلت پہنچنے والی ہے۔ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون، اور سخت عذاب بدلہ ان کے فریب اور مکر کا، جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مکر کر رہے ہیں، دغا بازی اور فریب کر رہے ہیں، یہ ہمیشہ نہیں چلے گا، ان قریب ایک دن آئے گا۔ اب جب وہ دن آئے گا اللہ پکڑے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ تمہارا وہ دن چلا گیا، وہ دن ہوا ہوئے پسینہ گلاب تھا، اب بسترے سے اٹھ بھی نہیں پا رہا ہے، بسترے سے اٹھ بھی نہیں پا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ جو بہت بولتے تھے آج ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں کمینے، کبھی بابری مسجد کا مسئلہ لے کر، کبھی طلاق کا مسئلہ لے کر، کبھی قرآن میں لفظ کافر کو لے کر، لفظ جہاد کو لے کر بہت اچھم متائے، آج پتہ بھی نہیں ہے کہاں سڑ رہے ہیں، کسی کو کینسر ہوا، کسی کے جو ہے گلے میں کیڑے پڑ گئے۔ یہی ہے دنیا کا عذاب، آخرت کا باقی ہے، آخرت کا ذلت کا عذاب ظالموں کو پہنچتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ عذاب صرف قیامت ہی میں ملتا ہے، قاعدہ ہے اللہ دنیا میں ہی دیتا ہے، یہ قاعدہ نہیں ہے کہ آخرت ہی میں ملے گا، نہیں، دنیا میں بھی ملتا ہے۔ عتاب و عذاب حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ آگے اسی مضمون کی آیت کریمہ ہے انشاءاللہ تعالی آئندہ کے درس میں۔ الفاتحہ۔